کون سا ذکر زیادہ طاقتور ہے، ذکر اللہ یا ذکر ہو؟ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ذکر اللہ اور ذکر ہو، ان دونوں جو اذکار ہیں اس میں زیادہ طاقتور کون سا ہے اور کون سے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت گہرا اور روحانی ہے اور اس کا جواب تصوف میں مقابلہ کمپٹیشن کی صورت میں نہیں دیا گیا، بلکہ مقام اور حالت کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے اپنے چینل میں۔ سامعین، القرآن مرشدین کا یہ جو ایک مقصد لے کے میں چلا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے، جو مقصد میرا ہے وہ یہی ہے کہ جو معاشرے میں مروجہ ہمیں چیزیں بچپن سے گٹلی کی طرح پلائی گئی ہیں، سمجھایا نہیں گیا صحیح طریقے سے، یا لفظوں کی کرپشن کی گئی ہے جسے میں لینگویج کرپشن کہوں، ان چیزوں کو ذرا واضح کرنا میرا مقصد ہے۔ تو اس مقصد میں میرا ساتھ دیجیے۔ ساتھ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو سنتے ہیں تو شیئر کیا کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذکر اللہ اور ذکر اللہ کے اوپر ہے کہ ان دونوں اذکار میں کیا فرق ہے اور یہ کون لوگ کرتے ہیں۔ ذکر اللہ زیادہ طاقتور ہے یا ذکر ہو؟ دیکھیے، ذکر اللہ اس میں ذات کا ذکر ہے، اس میں ذات کا طاقت کیوں سمجھی جاتی ہے؟ اور اس لیے قرآن میں لفظ ذکر، قرآن میں جو اللہ کا لفظ ہے وہ موجود ہے۔ یہ اسماء صفات نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا نام ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ ذکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ وہی ذکر ہے جو عام جو لوگ ہیں سب کے لیے، عام میں نہیں کہوں گا لیکن سب کے لیے کہوں گا کہ یہ ذکر ہر کوئی کر سکتا ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کا یہ نام ہے۔ تو اس میں جو اس ذکر کا اثر ہوتا ہے وہ دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ذکر اللہ ہے اس کا ایک اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہ جیسے میں نے فرمایا کہ ہر لوگوں کے لیے عرض کیا کہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہ ذکر ہے، لیکن ذکر اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر غائب کا ذکر ہے، وہ یہ بہت گہرا سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے گہرا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ذکر اللہ سب کے لیے اور ذکر اللہ عاشقوں کے لیے، اللہ کے بعد وہ عاشق ہو تک پہنچ جاتے ہیں، جس کا ایک سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ حضرت سخی سلطان باہو ان کا نام رکھا گیا، اس کا مطلب ہے ہو کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اور ان کی جب آپ اشعار پڑھیں گے، شاعری پڑھیں گے، تو ان میں بھی آپ کو ہر اشعار کے بعد میں آخر میں ہو نظر آئے گا۔ یہ بہت گہرا سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہو اللہ کی ذات کی طرف سیدھا اشارہ کرتا ہے۔ تصوف میں اسے ذکر قلبی اور ذکر سری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان دل میں ہو اگر ایسا زور سے نہیں کرتا، ذکر خفی کرتا ہے، قلبی کرتا ہے، تو پھر بھی ہو کا جو ذکر ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اکثر مرشد کی اجازت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ آپ مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ریزن ہے، وہ یہ کہ اس کی جو اثرات ہیں نفسیاتی طور پہ، خاص طور پہ آپ کے ذہنی طور پہ اس پہ اثر پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہاں پہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں یہ موجود ہے۔ اس میں جو سب سے اس کے بڑے جو بہترین نتائج ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ایگو، نفس کا پگھلنا،
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اندر میں ایک منافقت ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے، سکون اور فنا کی کیفیت کے طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جناب تو پھر زیادہ طاقتور ذکر کون سا ہے؟ ذکر وہی طاقتور ہوتا ہے جو آپ کے مقام کے مطابق ہو۔ آپ کس مقام پہ ہے وہاں پہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا اگر آپ عام مقام پہ ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، آپ عاشقوں پہ پہنچ گئے تو ذکر اللہ ہو۔ عوام کے لیے ذکر اللہ زیادہ محفوظ اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ رجت ہوتی ہے، یہ ذکر جمالی ہے اور اس میں کوئی رجت نہیں ہوتی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں ایسا کوئی معاملہ نفسیاتی یا جسمانی یا روحانی کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بہت سارے فائدے جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے ذکر اللہ زیادہ محفوظ ہے، اور روحانی سفر کی بلندیوں تک جو مراحل طے کر رہا ہے کوئی بھی، تو ان کے لیے ذکر گہرا اور برق رفتار اثر کرتا ہے۔ برق رفتار اثر کرنے کا مقصد تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ذکر جلالی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ذکر اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اپنے مرشد کی اجازت کے لیے بغیر نہ کرے، کیونکہ اس میں رجتیں ہوتی ہیں، نفسیاتی معاملے ہوتے ہیں، جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملے ہیں۔ اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم بات کریں گے۔ بزرگان دین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ہو پر خاموش ہو جاتا ہے۔ ذکر ہو بغیر رہنمائی کے شروع نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ پھر مجھ سے سن کے اور یہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ خیر کرے۔ اچھا، غلط طریقے سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے ذہنی الجھن ہوگی۔ شریعت اور سنت کی پابندی لازمی ہے اس میں۔ اب شریعت اور سنت کی پابندی لازمی ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کھانا پینا، وضو، اٹھنا بیٹھنا، کہاں پہ بیٹھے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، اس ساری چیزوں کا خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ذکر اللہ بنیاد، حفاظت، نور، یہ ساری چیزیں پہ کام کرتا ہے۔ ذکر ہو گہرا، فنا اور خاموشی پہ کام کرتا ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ تو ذکر یہ نہیں کہنا کہ کون سا زیادہ طاقتور ہے، اللہ کا ہر ذکر طاقتور ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے جو ہے ہمیں کس طریقے سے وہ چیز استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی دوائی ہوتی ہے، کوئی وٹامنس کی یا کوئی بھی، تو ہم اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے وہ سارے پروٹین یا نرشمنٹ کی جو چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامنس، منرلز، وہ ہم لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کے بعد وہ ذکر اذکار جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ ذکر کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔